السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ محمد دانش۔ محترم سامعین و ناظرین، ہمارے دار ارقم یوٹیوب چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ جو سوالات کل سے اب تک ہمیں موصول ہوئے ہیں ان کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مفتی احمد بن محمد ارشد خان صاحب۔ جی مفتی صاحب، بھائی آمین حوزرانی سے پوچھتے ہیں کہ عید کی نماز سے پہلے قربانی کرنا کیسا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بقرعید کے دن قربانی کا وقت صبح صادق کے بعد شروع ہو جاتا ہے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے تو قربانی کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن دو باتوں کی تقسیم ہے۔ جن دیہاتوں اور بستیوں میں شرائط جمعہ نہیں پائے جاتے اور وہاں جمعہ اور عید کی نماز نہیں ہوتی تو وہاں کے لوگ تو صبح صادق کے بعد قربانی کر سکتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے بھی۔ لیکن جن شہروں میں یا جن بڑی بستیوں میں جمعہ اور عید کی نماز ہوتی ہے وہاں کے لوگ عید کی نماز سے پہلے قربانی نہیں کر سکتے، وہ عید کی نماز کے بعد ہی قربانی کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب، ریحان بھائی کیلاش پور سے پوچھتے ہیں بے زبان جانور کو بلا وجہ مارنا پیٹنا کیسا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں انسانوں کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں وہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانوروں کے لیے بھی باعث رحمت ہیں۔ اس لیے جہاں آپ نے انسانوں کے حقوق بتلائے وہیں جانوروں کے حقوق بھی بتلائے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی ہے، اور اس پر کئی واقعات احادیث میں منقول ہے کہ ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی بدکار عورت گزر رہی تھی کسی کنویں کے قریب سے، وہاں کوئی کتا پیاس کی شدت کی وجہ سے ہانپ رہا تھا اور کنویں پر کوئی ایسی چیز ڈول وغیرہ موجود نہیں تھی کہ جس کے ذریعے سے پانی نکالا جا سکے، قریب تھا کہ وہ کتا پیاس کی وجہ سے مر جاتا۔ اس عورت نے ترس کھا کر اپنے پاؤں سے چمڑے کا موزہ نکالا اور اپنے دامن سے اس کو باندھا، کنویں سے پانی نکال کر اس کتے کو پلایا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بدکار عورت کی اس عمل کی وجہ سے بخشش ہو گئی۔ اور ایک دوسرا واقعہ بیان فرمایا کہ ایک عورت نے بلی پال رکھی تھی، وہ اس کو نہ کھلاتی تھی نہ پلاتی تھی اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ بلی خود اپنے کھانے پینے کا انتظام کر سکے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حرکت کی وجہ سے اس عورت کو عذاب دیا گیا۔ ایک تیسرا واقعہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک گدھا گزرا کہ جس کے چہرے کو داغا ہوا تھا آگ سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت ہو اس شخص پر جس نے اس کو داغا ہے۔ لہٰذا بلا وجہ جانوروں کو مارنا پیٹنا، ان کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ شریعت میں گناہ کا کام ہے، لہٰذا ان کے حقوق کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ مفتی صاحب، مولانا شعیب علیوی صاحب ذاکر نگر سے پوچھتے ہیں کہ سجدہ شکر کی کیا حقیقت ہے، یعنی شریعت میں اس کا وجود ہے یا نہیں؟ نماز کے علاوہ دو ہی طریقے کے سجدے ثابت ہیں۔ ایک تو سجدہ تلاوت ہے جو آیت سجدہ تلاوت کرنے پر واجب ہوتا ہے، دوسرا سجدہ شکر ہے، یہ بھی احادیث سے ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کبھی کبھار آدمی کسی خوشی کی بات پر صرف سجدہ شکر ادا کرنا چاہے تو یہ بھی درست ہے اور جائز عمل ہے، اور اس سجدے کا طریقہ وہی ہے جو عام یعنی سجدہ تلاوت کا طریقہ ہے کہ آدمی باوضو ہو اور عام سجدے کے مطابق سجدے میں جائے، اس میں تسبیح پڑھے اور اٹھ جائے۔ لیکن اس کے علاوہ بہت سے لوگ صرف دعا مانگنے کے لیے نماز کے علاوہ سجدہ کرتے ہیں اور اس سجدے میں دعائیں مانگتے ہیں، اور بہت سے لوگ اپنے پاؤں اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے کی طرف کر کے اردو میں دعائیں مانگتے ہیں۔ ایسے سجدے کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دعائیں مانگتے تھے سجدوں میں تو وہ نماز کے یعنی تہجد کے نوافل وغیرہ کے سجدے ہوا کرتے تھے، اور عربی زبان میں دعا مانگی جا سکتی ہے، اردو زبانوں میں اور دیگر زبانوں میں، اردو زبان میں، فارسی میں، دوسری زبانوں میں دعا نہیں مانگی جا سکتی۔ لہٰذا سجدہ شکر ثابت ہے، وہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ مفتی صاحب، مشتاق بھائی پنجاب سے پوچھتے ہیں کہ KFC یا اور میک ڈونلڈ میں چکن کا کھانا حرام ہے یا حلال؟ KFC اور میک ڈونلڈ، اسی طرح پیزا ہٹ وغیرہ جہاں چکن کے سامان بنائے جاتے ہوں
تو ہم اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کیا یہ تمام تر چیزیں شرعی طریقے سے ذبح ہوئی ہوں گی۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ ہاں شرعی طریقے سے ذبح ہوئی ہیں اور انہی کے سب آئٹمز ہیں، تو پھر کھانے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، ان جگہوں کے کھانوں کو کھایا جا سکتا ہے۔ لیکن جب شک و شبہ ہو اور زیادہ تر امکانات اس بات کے ہوں کہ نہ جانے انہوں نے کس طریقے سے مرغوں کو ذبح کیا ہوگا، تو پھر کھانے سے احتراز کرنا چاہیے، تاکہ ہمارے پیٹ میں شک و شبے سے بھی بالکل پاک و صاف لقمہ جائے۔ مفتی صاحب، نواب وسیم بھائی راجستھان سے پوچھتے ہیں کہ بالوں میں تیل لگانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بالوں کا اکرام کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سر میں تیل لگاؤ، کنگھی کرو، ان کو ایسے ہی نہ چھوڑ دو، ان کو پراگندہ نہ چھوڑ دو، اگر دھول مٹی لگ جائے تو ان کو صاف کرو۔ بعض کتابوں میں تیل لگانے کا طریقہ بھی لکھا ہوا ہے، وہ یہ کہ آدمی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر تیل لے، سب سے پہلے دائیں بھاؤں پر تیل لگائے، پھر بائیں بھاؤں پر، پھر آدمی مونچھوں پر تیل لگائے، پھر داڑھی بچہ پر اور پھر داڑھی پر، اس کے بعد سر پر تیل لگائے۔ یہ طریقہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے، لہذا اس طرح تیل لگانا یہ مسنون ہے۔ مفتی صاحب، قاری فیضان صاحب یو پی سے پوچھتے ہیں کہ ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ جو عورت اپنے شوہر کی زندگی میں انتقال کر جائے، یہ عورت کی خوش نصیب ہونے کی علامت ہے، شریعت میں اس کی کیا اصل ہے؟ وضاحت فرمائیں۔ انسان کی خوشبختی اور بدبختی کا مدار وہ انسان کے اعمال پر ہے۔ اگر انسان نے اچھے اعمال کیے ہیں تو چاہے وہ شوہر سے پہلے چلی جائے بیوی، یا یہ کہ شوہر بیوی سے پہلے اس دنیا سے رخصت ہو جائے، بیوی کا شوہر سے پہلے چلے جانا یہ خوشبختی کی علامت نہیں ہے، بلکہ انسان کے اعمال پر دار و مدار ہے کہ اس کے اعمال کیسے ہیں، وہی اس کی خوشبختی اور بدبختی کی علامتیں ہیں۔ لہٰذا اس بات کا تعلق بھی معاشرے میں پھیلی ہوئی ایسی ہی باتوں سے ہیں جو افواہ کے درجے میں ہیں، حقیقت سے یا شریعت سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا۔ اسی طرح کے مزید مسائل کی جانکاری کے لیے آپ اپنا سوال ہمارے کمنٹ باکس یا ڈسکرپشن میں دیے گئے نمبر پر آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل دار ارقم کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، صدقہ جاریہ ہوگا۔ جزاک اللہ۔